آج ہم موجود ہیں مکہ المکرمہ کی ایک اور زیارت جبل سور کے پاس۔ یہ مکہ سے 4.5 کلومیٹر جنوب میں واقع ایک پہاڑ ہے جس کے ایک غار میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ہجرت مدینہ کے دوران 3 دن اور 3 راتیں قیام کیا تھا۔ جبل سور کی بلندی 759 میٹر ہے، یعنی یہ پہاڑ جبل نور سے 120 میٹر زیادہ اونچا ہے۔ سور کی چوٹی کا رقبہ 30 مربع میٹر ہے۔ اس میں غار سور، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہمراہ 3 روز قیام کیا، تقریباً 1 میٹر چوڑا، جبکہ اس کا طول 18 بالشت اور عرض 11 بالشت ہے۔ اس کا چھوٹا دہانہ صرف نصف میٹر کھلا ہے، جبکہ غار میں سیدھے کھڑے ہو تو سر چھت سے لگ جاتا ہے۔ غار سور مکہ مکرمہ کے شمالی پہاڑیوں میں سے ایک کی چوٹی پر موجود اسلامی تاریخ کا ایک نمایاں مقام ہے۔ غار سور کا نام اس پہاڑ کے نام پر رکھا گیا جس میں یہ غار واقع ہے۔ اس جبل سور کو اقحل کہا جاتا ہے۔ اس کا نام بھی ایک شخص کے نام پر رکھا گیا تھا جس کا نام سور بن عبد المنات تھا۔ غار سور اسلامی تاریخ میں ایک یادگار مقام کا درجہ رکھتی ہے۔ قرآن پاک سورہ توبہ کی آیت نمبر 40 میں اس غار کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں کرو گے تو اللہ ان کی مدد کرے گا۔ یاد کرو اس وقت جب ان کو کافروں نے گھر سے نکال دیا۔ اس وقت 2 ایسے شخص تھے جن میں ایک ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور دوسرے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب وہ دونوں غار سور میں تھے، اس وقت پیغمبر اپنے رفیق کو تسلی دیتے کہ غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ خدا نے ان پر تسکین نازل فرمائی اور ان کو ایسی لشکروں سے مدد کی جو تمہیں نظر نہیں آتے تھے، اور کافروں کی بات کو پست کر دیا، اور بات خدا ہی کی بلند ہے، اور خدا زبردست اور حکمت والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا اپنا سید اخلاق حسین شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں روحانی ہیلنگ اکیڈمی۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے جلیل القدر رفیق سفر 3 دن تک وہاں رہے۔ دعوت حق کی پیروی کرنے والے مشرکین سے چھپے رہے۔ 3 دن بعد غار سے نکلے اور مدینہ منورہ کی طرف عازم سفر شروع کیا۔ تاریخی اقوال اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ غار سور اسلام کا پہلا قلعہ ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعوت حق پیش کرنے کے بعد مشرکین مکہ کے ظلم سے تنگ آ کر اپنے رفیق سفر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ساتھ اس غار میں پناہ گزین ہوئے، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی حفاظت کی تھی۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اس میں پناہ لی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی طرف ہجرت فرما رہے تھے۔ کفار قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کیا اور وہ غار سور تک پہنچ گئے، مگر اللہ کی حکمت سے وہ غار کے دہانے سے واپس آ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھیں اندھی کر دی اور وہ دیکھ نہ پائے۔ بعض روایات میں مذکور ہے کہ اس غار کے دروازے پر مکڑی نے جالا بن لیا، جس سے کفار کو لگا کہ یہ غار تو برسوں سے ویران پڑی ہے۔ اسماء بنت ابوبکر رضی اللہ عنہما اور ان کے بھائی عبداللہ بن ابوبکر رضی اللہ عنہ ان کے لیے کھانا لایا کرتے تھے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک لوگوں کی خبریں بھی پہنچاتے تھے۔ عامر بن ابی فہیرہ نے ابن ابی بکر رضی اللہ عنہ کو دیکھ لیا اور اس نے ان کا پیچھا کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے اور اپنے رب سے دعا کر رہے تھے کہ وہ انہیں ان سے دور کر دے، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ خوف زدہ تھے۔ ان کا خوف یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کہتے کہ اگر ان میں سے کوئی اپنے پاؤں کی طرف دیکھتا تو ہمیں اپنے پیروں کے نیچے دیکھ لیتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، اے ابو بکر رضی اللہ عنہ، آپ 2 لوگوں کے بارے میں کیا خیال کرتے ہیں جن کا تیسرا ساتھی خدا ہے؟ یہ روایت بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے۔ یہ غار شمالی جانب جبل سور کی چوٹی پر ہے، جسے مکہ مکرمہ کے جنوب میں وادی
مفجر کے میدان میں جبل الکہل کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اسے وادی المفجر کے ذریعے مکہ کے باقی پہاڑوں سے الگ کیا گیا ہے۔ یہ پہاڑی سطح سمندر سے 760 میٹر بلند ہے۔ غار طرف جانے والی پہاڑی رستہ ہموار اور بالائی حصہ ناہموار ہے، چڑھنے کے لیے دشوار گزار بھی ہے۔ انہی دشوار گزار رستوں سے ہوتے ہوئے میرے اور آپ کے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے مدینے کا ہجرت کیا، اور جب اس غار میں پہنچے تو روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے غار کے دہانے پر ایک مکڑی کو بھیجا جس نے جال بن دیا، اور ایک کبوتری نے آ کر انڈے دیے۔ جب قریش نے غار دیکھا تو کہا اگر یہاں ہوتے تو یہ جال اور انڈے نہ ہوتے۔ اللہ نے اپنے محبوب کی حفاظت ایسی حکمتوں سے فرمائی کہ دشمن کے قدموں کے نیچے ہونے کے باوجود وہ ان تک نہ پہنچ سکے۔ 3 دن بعد جب قریش نے تعاقب ترک کر دیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ مدینے کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں حضرت عبداللہ بن ارقیت گائیڈ بنے۔ یہ ہجرت تاریخ اسلام کا اہم ترین موڑ ثابت ہوئی، جہاں سے ایک نیا اسلامی معاشرہ وجود میں آیا اور مدینہ منورہ میں اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی گئی۔ آج بھی جبل سور اور غار سور کو دیکھنے ہزاروں مسلمان آتے ہیں۔ غار تک پہنچنا آسان نہیں، بلکہ تقریباً 2 سے 3 گھنٹے کی سخت چڑھائی ہے، لیکن محبت رسول میں سرشاد لوگ یہ مشکل بھی خندہ پیشانی سے برداشت کرتے ہیں۔ یہ غار آج بھی موجود ہے اور اسی طرح ہے جیسے 1400 سال پہلے تھا، اور اس کے دہانے پر وہی تنگ سا راستہ ہے جس سے صرف ایک آدمی جھک کر داخل ہو سکتا ہے۔ غار سور ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ پر کامل بھروسہ، تدبیر کے ساتھ ترکیب اور صحابہ کی قربانیاں اسلام کی بقا کا سبب بنی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وفا، حضرت اسماء بنت ابوبکر رضی اللہ عنہما کی خدمت، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ پر اعتماد ہمارے لیے مشغل راہ ہے۔ جبل سور ایک پہاڑ نہیں، ایک مقامی ایمان ہے۔ غار سور صرف ایک غار نہیں بلکہ اللہ کی مدد اور نصرت کی علامت ہے۔ دعا ہے کہ اللہ ہمیں بھی صحابہ جیسا ایمان، وفا اور قربانی کا جذبہ عطا فرمائے۔ میری دعا ہے اللہ پاک ہمیں بار بار حرمین شریفین کی بادب حاضری نصیب فرمائے، اور یہ ویڈیو جو بھی دیکھے اللہ پاک ان کے دل کی تمام جائز مرادیں پوری فرمائے، اور اللہ پاک ان کو ہر قسم کی پریشانی اور مصیبت سے محفوظ رکھے۔ آمین۔ جزاک اللہ۔